الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ کا سبق جاری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، نماز میں نقص ہے. سننے والوں میں سے ایک نے کہا کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ایک وقت میں ایک پڑھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے اقرأ بہا فی نفسک، کہ اس کو اپنے دل میں پڑھو، پڑھنی ضرور ہے. کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی. آدھی نماز میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. جب آدمی مسلمان ایمان والا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ جواب دیتا ہے، ہم کہتے ہیں دیتا ہے. کہتے ہیں تمہیں سنائی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں سنائی نہیں دیتا. اور ہمیں اپنے کانوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین. اللہ جواب دیتا ہے اور ہر ایک کو دیتا ہے. اللہ کا سننا بندوں جیسا نہیں ہے. دو تین چار آدمی اکٹھے آ کے بات شروع کر دیں تو سر یہی کہیں گے کہ ایک وقت میں ایک بول لے، پہلے وہ بات مکمل کرے، پھر دوسرا شروع کرے، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ایک وقت میں چاروں کی نہیں سن سکتے. یہ بندے کا سننا ہے محدود، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. بندے کو کتنی بولیاں آتی، کتنی بولیاں سمجھ سکتا ہے؟ انگلش سمجھ لے گا، عربی سمجھ لے گا، فارسی سمجھ لے گا، پنجابی سمجھ لے گا. 1000 سے زیادہ زبانیں انسانوں کی.
اللہ ایک ہی وقت میں ساری زبانیں جانتا ہے. کوئی ملتان میں آواز دے رہا ہے، کوئی ہندوستان میں آواز دے رہا ہے، کوئی افغانستان میں پکار رہا ہے، کوئی پاکستان میں پکار رہا ہے. جدھر بھی کوئی آواز دے رہا ہے ہر وقت ہر ایک کی اللہ سن رہا ہے. تو امام کے پیچھے بھی ہوں تو سارے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اللہ سب کی سنتا ہے. 100 مسجدیں ہیں اور 100 مسجدوں میں نماز کا ایک ہی ٹائم، ساری مسجدوں میں امام پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے. پیچھے والے پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے. تو اللہ جواب دیتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، جواب دیتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی یا آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے. نماز پڑھنے والا نماز میں نماز کے ذریعے اپنے رب سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے. تو اللہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر. پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پھر جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان. پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان. پھر مسلمان ایمان والا پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. بندہ کہتا ہے تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا. جب بندہ یہ بولتا ہے تو پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبد، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہوگا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا کروں. تب پھر بندہ کیا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے مجھے، ہمیں سیدھے راستے. یہاں تک سبق ہم نے پڑھا کہ ایمان والا آدمی اللہ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آ گیا وضو کر کے تو مجھ سے ہدایت مانگ سیدھے راستے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، بڑے بڑے لوگ گزرے انعام یافتہ. انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک آپ کے صحابی نے اجازت لی، گھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، پریشان تھا، پریشانی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا مالک، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ تو وہ تو رو ہی پڑا. اس نے عرض کیا اللہ کے حبیب اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں. لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ، آپ مجھے میرے کاروبار سے، میری آل اولاد سے، میری فیملی سے، سارے دوست یاروں سے، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ابھی تو اجازت لے کر آپ کے پاس سے نکلا ہوں، گھر کے دروازے پہ پہنچا، آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر واپس آ گیا. اذا ذکرت موتی و موتک،
پریشانی اس بات کی ہے جب میں اپنی اور آپ کی موت یاد کرتا ہوں تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا، پھر میں روتا ہوں کہ اللہ کے حبیب ادھر آپ سے دل بے قرار ہوتا ہے تو آپ کی ملاقات کے لیے ہم آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب موت کے بعد قیامت کے دن جنتوں میں آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ ہوں، یہ اتنا سا غلام جنت میں آپ کی ملاقات کیسے کرے؟ مرنے کے بعد تو پھر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دراصل یہ اس ایک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سب کا ہی مسئلہ تھا، کیونکہ سارے ہی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے آپ پہ دولتیں لٹائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی اولادیں لٹائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے وطن قربان کیے ہوئے تھے، پردیس میں آ گئے تھے محمد ذیشان علیہ السلام کی محبت میں، اس لیے سب چکنا تھے کہ اب اس کا جواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی محبت کی شان میں قرآن اتار دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ لوگوں میرے محبوب پیغمبر کی فرما برداری میں زندگی گزار دو، جو میرے پیغمبر کی دنیا میں فرما برداری کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ انعم اللہ علیہ، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے ان کا ساتھ دے دے۔ من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون سے؟ انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، انبیاء پہ ایمان لانے والے، انبیاء کی سچائی کی دعوت دینے والے، انبیاء کی سچائی کی گواہی دینے والے، والشہداء، اور اللہ کے لیے جان لٹانے والے، شہید، والصالحین، اور باقی نیک لوگ، یعنی انبیاء کا ساتھ ملے گا۔ ادھر اللہ نے انعام یافتہ 4 لوگوں کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ انبیاء کرام ہیں جن پہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ کیوں سب سے بڑا انعام تھا؟ کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے تعلق میں سب سے زیادہ مضبوط، جس طرح کا انبیاء کرام اللہ سے تعلق رکھتے تھے ایسا تعلق کوئی بھی نہیں رکھتا، وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو اللہ نے ان پہ بڑے انعامات کیے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے اتنی وفائیں کی کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار تھا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ، اللہ نے کہا ابراہیم آج کے بعد جتنے نبی آئیں گے سارے تیری نسل سے آئیں گے، تیری اولاد سے آئیں گے، یہ انعام یافتہ ہے۔ انبیاء پہ اللہ کا انعام، انہوں نے اللہ سے تعلق نبھایا ہے، ان کا یقین ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو خیر آج کل بس صرف کیمرے کی آنکھ دیکھتی، ہم سمجھتے ہیں کیمرے سے سائڈ پہ ہو جائیں تو بس جو مرضی کر رہے۔ ادھر سردی کیمروں والا چکر اس دور میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان پہ انعامات کیے۔
دنیا میں بھی انعامات کی اور آخرت میں بھی انعامات. وہ ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے دنیا کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ انعام یافتہ لوگوں کا کریکٹر تھا. قرآن پاک میں 20 مثالیں ہوں. یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ایک عظیم داستان جن کے نام پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. ان کو بھی گمراہ کرنے والی پھسلانے کی بڑی کوشش. شیطان بڑے اوزار لے کے آیا، بڑے جال لے کے آیا کہ اس جال میں اس کو پھنساتے ہیں. لیکن وہ اللہ سے حد درجہ محبت اور ایمان رکھنے والے. ایک طرف دیکھ لے، ملکہ ہے، ملک کی بادشاہ، ملکہ، سردارنی. اس نے دروازے بند کر کے دعوت دی. اس نے یہی بولا ادھر کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں. جس طرح ہم سمجھتے ہیں ادھر کیمرے نہیں لگے ہوئے، ادھر کوئی نہیں دیکھنا. ان کو بھی یہی بولا گیا تھا ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں. یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دینے لگی، انہوں نے فوراً پکارا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لوگوں کی نگاہوں سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں چھپ سکتے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس کی تو توہین ہو گئی. غلاموں کے میری بات نہیں مان رہا. جس نے کہا جیل میں بند کروا دوں. اللہ پہ ان کا اتنا ایمان اور یقین ہوتا ہے، وہ جانتے تھے شیطان کی دکھائی ہوئی جنت سبز باغ حقیقت میں جنت اور سبز باغ نہیں ہوتا، تباہی ہوتا. وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتی. وقتی طور پہ شیطان سبز باغ سامنے کرتا ہے، دیکھ اسی میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن وہ حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا. میں اپنے رب کے تعلق کو نہیں توڑ سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہے. ظالم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہے. ظالم بندہ بھی کامیاب ہوتا ہے. کامیابی اس کو ملتی جس کو اللہ کامیاب. دیکھیے ظاہری طور پہ ناکامی مل گئی، شاہی گھر سے اس نے نکلوایا، جیل میں بند کروا دیا. انہوں نے بھی کہا رب السجن احب الی، اللہ تیری نافرمانی سے شاہی گھر ملتا ہے تو اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں. تیری نافرمانی والا شاہی گھر مجھے نہیں چاہیے. یہ پروٹوکول، یہ عزت، اللہ تیری نافرمانی والی یہ عزت، یہ پروٹوکول مجھے نہیں چاہیے، مجھے جیل میں بند کرو. یوسف علیہ السلام نے دعا کی مجھے جیل چاہیے. اللہ کہتا ہے ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کیا، جیل میں بند کروا دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبی تھے جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے تعلق کو توڑا نہیں. پھر اللہ نے ان کے پر آخرت میں تو جو انعام کرنا ہے کرنا ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے ان پہ انعام کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان کو جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ملک میں بندہ قید میں ہو اور ادھر بندے کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، کوئی خاندان نہ ہو، کوئی قبیلہ نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، پھر انسان کو اس قید سے نکال کے لوگ بادشاہ بنا دیں؟ ہاں ہاں، نبی یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کے تعلق کو کمزور نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک مجھے رہ رہ کے یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر، جس کے چاہے لوگوں کو خلاف کر دے اور جس کے چاہے لوگوں کو حمیتی بنا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ اللہ والا راستہ۔ والصدیقین، اور پیغمبروں کی صداقت کی گواہی دینے والے، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سب سے بڑا صدیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا مال تک لٹایا۔ ان کی بیٹی اسماء بیان کرتی ہے کہ بابا جب ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو گھر میں جتنی نقدی دولت تھی ساری لے گئے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ان کے اپنے اولادوں سے، بیٹوں سے پیار تھا لیکن اللہ کے پیغمبر سے پیار زیادہ تھا، بیٹیوں سے محبت تھی لیکن اللہ کے پیغمبر سے محبت زیادہ تھی، ساری دولت تھی۔ فرماتی ہے میرے دادا ابو قحافہ نبینے تھے، ان کو اس محبت کا احساس تھا، کہنے لگے اسماء بیٹا لگتا ہے ابو بکر ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑ گیا۔ کہتی ہے میں نے نا کپڑے میں کنکریاں باندھی، اس دور میں نقدی پیسے سکوں کی شکل میں ہوتے تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے۔ فرماتی ہے میں نے کپڑے میں کنکریاں باندھی اور اپنے دادا جان کا ہاتھ کپڑے کے اوپر سے لگوایا، کہا دادا جان بابا بہت کچھ چھوڑ۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم ایک سونے چاندی کا سکہ بھی نہیں چھوڑ، ساری دولت۔ اور ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دولت کی ضرورت پیش آئی، فنڈ کا آپ نے اعلان کیا، چندہ چاہیے۔ جناب عمر کہتے ہیں پہلی دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنا۔ کہتے ہیں میں آدھا مال لے آیا، آدھا مال۔ اتنے میں جناب ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابو بکر اتنا مال، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ رو پڑے حب اللہ و رسولی، آقا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں جو تھا سارا ہی لے آیا، سب کچھ لٹانا، سب کچھ قربان کرنے والے وہ یہ ہیں صدیقین، جن کو اللہ کے پیغمبر پہ سب سے زیادہ یقین تھا۔ اور انعام پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے دوران ہی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا حل یدعا من تلک الابواب کلیہا، جانا تو ہر ایک نے جنت کے ایک دروازے سے ہی ہے، کیا کوئی آپ کا غلام ایسا بھی ہے جو جب جنت کے قریب آئے تو اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے تھے؟
ارجو ان تکون منہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابوبکر کئی لوگ ہوں گے، لیکن ابوبکر مجھے یقین ہے کہ تم جب جنت کے قریب آؤ گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابوبکر ادھر سے آ جاؤ، ھذا باب خیر، ھذا باب خیر، ابوبکر ادھر سے آؤ، ابوبکر ادھر سے۔ یہ ہیں والصدیقین والشہداء، اور وہ لوگ جو اپنی جان ہی اللہ کے نام پہ قربان کر گئے، شہید قربان جائیں۔ صحابہ کرام میں شہادت کا بڑا شوق تھا۔ عمیر کھجوریں کھا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پاس سے گزرے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا یہ جو میدان سجا ہوا ہے اگر آپ کا عمیر اس میدان میں قربان ہو جائے تو میں کدھر جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا عمیر یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، پھر تم سیدھے جنت میں جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں فالقت تمرات، ہاتھ میں جو کھجوریں تھی وہ کھجوریں پھینک دی، کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، کھجوریں پھینکی اور میدان مقتل میں کود گئے اور جاتے ہی شہید ہو گئے۔ والشہداء، شہید لوگ، یہ انعام کیا ہوتا ہے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے لیے۔ والصالحین، اور باقی بھی نیک لوگ، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ کے وعدے سب کے لیے اچھے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے صبح اٹھتے ہیں نیکی شروع کرتے ہیں، نماز سے ان کا دن شروع ہوتا ہے، سارا دن بچ بچا کے زندگی گزارتے ہیں، بچ بچا کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ سارے ہی عالم ہے، اب تو سن سن کے سارے ہی عالم بن چکے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب گناہ کسے کہتے ہیں؟ سئل عن البر والاسم، اللہ کے حبیب نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، تاکہ میں نیک بن سکوں، نیکی کروں، گناہوں سے بچوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہے، جس سے مطلب آ سکتا ہے اس سے بھی اچھے انداز سے پیش آئیں، جس سے مطلب نہیں مل سکتا اللہ کے لیے اس سے بھی اچھے انداز سے پیش آئیں، یہ سب سے عظیم نیکی۔ پوچھا گیا گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے، ڈرے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل، کہیں سر کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کیمرے میں ویڈیو نہ آ جائے، کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، جس کو تو لوگوں سے بچائے، تیرے دل کھٹکے، تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، سمجھ جا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اس سے بھاگ جا۔ الصالحین، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، راستے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے راستہ بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اب فیصلہ تجھ پہ ہے، یا تو اللہ کا فرما بردار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، یا نافرمان ہو جاؤ۔ الصالحین، یہ نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے، پھر اللہ دنیا میں بھی ان کے کام آتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا،
دنیا میں بھی اللہ کام آتا. اس کی کئی ایک مثالیں جن میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، صدقات و خیرات بہت کرتا تھا. کبھی ان کے دروازے سے سوالی خالی نہیں گیا. اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی گھر میں کچھ ہو اور سوالی خالی چلا جائے، ایسا کبھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سوالی آتا تھا. سوالی آیا، روٹی پکی ہوئی ہے، ایک پک کے سامنے آئی، سوالی کو بھیج دی. دوسری روٹی آئی، سوالی آیا باہر، وہ بھی بھیج دی. پھر سوالی آیا، ایک روایت میں نے پڑھا گھر میں کچھ نہیں، انگور کا ایک دانہ پڑا، وہی اٹھا کر. لونڈی نے پوچھا یہ انگور کا دانہ؟ کہا گھر دیکھو اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، انگور کا دانہ ہی ہے. کہا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو انگور کے دانے میں دیکھو کتنے ذرے ہیں، ساری زندگی نیکیوں سے بھری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اس وقت بھی کبھی کوئی نماز تاخیر نہیں کی، کبھی صدقات و خیرات سے پیچھے نہیں رہی. ایک دن ایک سوالی عورت آئی، گھر میں 3 کھجوریں تھیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، 3 کھجوریں مسلم شریف میں سوالن کو دے. نیکیوں سے بھری، ذکر اذکار، صدقات و خیرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ساری زندگی نیکیوں سے بھری. پھر اللہ کہتا ہے جو نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو آسانیوں میں مجھے یاد رکھ، بھلے تو لوگوں سے چھپ جائے لیکن مجھے یاد رکھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے مشکلات میں، تنگیوں میں پھر میں تجھے بھلاؤں گا نہیں، میں بھی تجھے یاد رکھوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پھر کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی بول رہے ہیں عائش اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی پریشانی آئی تو کہتی ہے میں نے اللہ کو آواز ہی دی، اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے آسانیوں میں تو مجھے یاد رکھ، مشکلات میں میں تجھے بھلاؤں گا. آواز ہی دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا عائش قومی احمد اللہ، عائش اٹھو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تو تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حالانکہ پہلے بھی کئی عورتیں آئی جن پہ تہمتیں لگی، کبھی کو بچہ بولا، کب